بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان۔ آج کا ہمارا باب ہے حورٌ عین۔ آہو چشم حوریں۔ حوریں جنت کی دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لیے ایک نعمت ہوں گی۔ بعض حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح رنگت میں سرخ ہوں گی۔ بے مثال حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حوریں عفت معابی اور حیا میں بھی اپنی مثال آپ ہوں گی۔ نوع انسانی کی حوروں کو اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور نوع جن کی حوروں کو اس سے پہلے کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 56 سے 59 میں آتا ہے، جنت کی دوسری نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ خوبصورت ہیروں اور موتیوں کی طرح ہوں گی۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ وضاحت۔ یاد رہے، مومن صالح انسانوں کی طرح مومن صالح جن بھی جنت میں جائیں گے۔ جس طرح وہاں انسان مردوں کے لیے انسانی عورتیں اور انسان حوریں ہوں گی، اسی طرح جن مردوں کے لیے جن عورتیں اور جن حوریں ہوں گی۔ گویا نوع انسان کے لیے ان کے ہم جنس اور نوع جن کے لیے ان کے ہم جنس جوڑے ہوں گے۔ حوریں اس قدر حیادار ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ حوریں انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے زیادہ نرم و نازک ہوں گی۔ سورہ صافات آیت نمبر 48 سے 49 میں آتا ہے، اہل جنت کے پاس شرمیلی اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اس قدر نرم و نازک گویا کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہے۔ پھر ہے جنت کی حوریں خوبصورت سرپگی آنکھوں والی، لؤلؤ کی طرح سفید اور شفاف رنگت والی، اس قدر بے داغ اور حسین ہوں گی جیسے جواہرات درج میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 22 سے 24 میں آتا ہے، اہل جنت کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حوریں جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ انہیں ان اعمال کے بدلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ پھر حوروں کے ساتھ جنتی مردوں کا باقاعدہ نکاح ہوگا۔ سورہ طور آیت نمبر 19 سے 20 میں آتا ہے، اے جنتیوں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں کا ان سے نکاح کر دیں گے۔ پھر حوریں اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ سورہ صاد آیت نمبر 52 سے 53 میں آتا ہے، جنت میں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نظر نہ اٹھانے والی حوریں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ وہ نعمت ہے جس کا تم سے قیامت کے دن وعدہ کیا جاتا ہے۔ پھر خوبصورت موتیوں کے خیمے حوروں کی قیام گاہیں ہوں گی جہاں جنتی مرد ان سے ملاقات کریں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 70 سے 71 میں آتا ہے، حوریں خیموں میں ٹھہرائی گئی ہوں گی، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جنت میں حوروں کا اپنے شوہروں کے اعزاز میں ترانہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں یہ ترانہ گاتی ہیں، ہم خوبصورت اور نیک سیرت حوریں اپنے محبوب شوہروں کے لیے محفوظ کی گئی ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ پھر اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی حوریں نامزد کی جا چکی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس نیک شوہر کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیے ہیں۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ نے میرا استقبال کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کس کے لیے ہے؟ کہنے لگی، زید بن حارثہ کے لیے۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود انتقام نہ لینے والا شخص جنت میں اپنی پسندیدہ حور سے نکاح کرے گا۔ حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور عین منتخب کرنے کا انتخاب دیا جائے گا کہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔